اس طرح ہمارے اداروں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے تو ایک سند دی جاتی ہے جی سند میں کہ میں اس کا شاگرد میں اس کا شاگرد میں اس کا شاگرد یہ سلسلہ آگے تک پہنچتا ہے اپنے اساتذہ تک سند حدیث تو ادھر سے جیسا کوئی سلسلہ قادریہ شریف میں مرید ہے کوئی سلسلہ چشتیہ شریف میں نقشبندیہ شریف میں سہروردیہ شریف میں تو شجرہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اجازت افراد شیخ محقق فرماتے ہیں اہل سنت کا معیار یہ افراد ہیں جی واہ واہ یہ اہل سنت کا معیار یہ افراد ہیں کہ آپ کو اہل سنت کا مزاج سمجھنا ہے نا تو جو لفظ اکابر آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے یہ مزاج اہل سنت کہنے لگے جی میں نے قرآن سے یہ مطلب نکالا ہے ہم نے کہا سنی ایسا یتیم مسلک نہیں ہے کہ اور ہمارے بزرگوں نے کوئی کام چھوڑا بھی نہیں ہے کہ جو آج تیرے لیے محتاج ہیں کہ عقیدہ تو سمجھائے گا میرے بھائی یہ سارے مسئلے نپٹا چکے ہیں یہ سارے مسئلے لکھ دیے گئے ہیں آج یہ فکر دی جاتی ہے علامہ صاحب کہ میں صحابہ کی تعریف بتاؤں گا میں اہل بیت کی تعریف بتاؤں گا میں نے کہا یہ اہل سنت ہے ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے ہی یہ کہتے ہیں قلم توڑ دینا جو اسلامی عقائد کی صحیح تشریح صحیح تصویر تھی اس پر قلم توڑ دیا ہے اب آگے سنی وہی کہلائے گا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا باقی آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے ہم تو کوئی پابند نہیں لیکن جب سنی کہو گے تو پھر اس کرائٹیری میں آنا پڑے گا اس دھارے میں آنا پڑے گا اس نام اہل سنت کا لو لیکن بات اس دھارے کے بات کرو تو پھر اس سے سنی نہیں کہا جائے گا اس دھارے کے اندر آئے گا یہی بات سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تاجدار گولڑا نے اپنی فتاوی مہریہ میں بھی کی تمام بزرگوں نے کیا تو اب یہ دیکھیے ہمارے اکابر کا کیا معیار تھا عزت صحابہ اور محبت اہل بیت کے حوالے سے میں پھر عرض کر دوں کیونکہ معذرت کے ساتھ کہ کھسیانہ بلی کھمبا نوچے جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تو علماء کی تقریر کا مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے